آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کب ہوا اور سب سے مین وجہ، اس کی بڑی وجہ کیا تھی غزوہ تبوک؟ اس غزوہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران کس حکمت عملی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا؟ حکمت عملی کیا تھی؟ یہ غزوہ مسلمانوں کی تاریخ میں کس لحاظ سے اہم ہے اور ہمیں آج اس غزوہ سے کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجہ ماخذ کر سکتے ہیں غزوہ تبوک سے؟ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طاہا افان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ 23 رمضان المبارک اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ اس پر ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، کچھ سوالات لے کر میں موجود ہوں۔ حضرت قبلہ پیر کامران الطاف کلیامی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ اس پر کچھ سوالات میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال حضرت میرا یہ ہے، غزوہ تبوک کب ہوا اور سب سے مین وجہ، اس کی بڑی وجہ کیا تھی غزوہ تبوک کی؟ غزوہ یاد رکھے، ہر اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں بنفس نفیس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود شامل ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری جو غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 62 سال تھی۔ 62 سال، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ تبوک کی اصل وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمان جب بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہر طریقے سے، تو اس وقت کفار نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کو کسی ہر طریقے سے روکتے رہے، ہم نہیں روک سکے، اب ہم ایسا کریں گے۔ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت تھی، ویسے تو ہر دور میں سپر پاور ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اگر ملکوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو روم تھا۔ تو انہوں نے اس وقت سوچا کہ ہم ایسا کریں گے کہ مسلمانوں کا اس طرح سے مقابلہ کریں گے کہ انہیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو اس دور میں کفار کی سازش تھی اور انہوں نے جنگ کے لیے اسباب پیدا کیے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر بے مثال طریقے کے ساتھ، زبردست طریقے کے ساتھ اس کی حکمت عملی آپ نے اختیار کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا۔ اچھا حضرت بتائیے گا، اس غزوہ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو؟ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور تعداد میں جتنے بھی تھے، لیکن کفار تو بہت زیادہ تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک واحد ایسا غزوہ، حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر جو نہیں شامل ہوگا وہ منافق ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو اس کی مثال میں آپ کو یوں بھی دوں گا، 3 شخص غزوہ تبوک کے موقع پر آ رہے تھے، اچانک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان پر پڑی، تو ان میں سے جو ہی حضور کی ان پر نظر پڑی تو وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ سپر پاور جو ہے روم ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، مسلمانوں کی بڑی رسوائی ہوگی، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ حضور نے اچانک ان کو دیکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی حضور کی بارگاہ میں تینوں حاضر ہوئے تو اچانک سے ایک بندے کے شخص میں یہ خیال آیا کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں دل سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں لوگوں کو بلا کر حضور نے فرمایا یہ دونوں منافق ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو مال پیش کیا، جو آپ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، وہ بھی یہی موقع ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال، بلکہ اس موقع پر میں آپ کو ایک بات تو وہی ہے جو ساری دنیا کو علم ہے، لیکن محبت پر ایک جملہ میں کہ قارون کی دولت تو ضائع ہو گئی، لیکن حضرت صدیق اکبر کی سوئی کے قصے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ زبردست۔ تو اس وقت سارے صحابہ نے، بلکہ اسی موقع پر ایک ایسے صحابی بھی تھے جب اعلان ہوا تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ ایک باغ میں مزدوری کے لیے چلے گئے۔ رات بھر انہوں نے جب وہ مزدوری کی ہے، صبح انہیں بدلے میں کھجوریں چند ملی، وہ لے کر آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ تو اس موقع پر بھی کفار نے کہا کہ یہ چند کھجوریں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر چمڑے سے بنی ہوئی ایک بہت بڑی چادر حضور نے بچھا دی۔ حضور نے فرمایا کہ اپنا اپنا مال لے آؤ۔ تو مال اتنا زیادہ تھا کہ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں کے سوراخوں میں دیکھتے رہے کہ کوئی ایک سوئی بھی نہ باقی رہ جائے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال جو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے تو بے مثال قربانی دی ہے۔ آج اس دور میں بھی اگر لوگ حضرت عثمان غنی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ یہ تو دیکھیں نا حضرت عثمان غنی کی قربانیاں کتنی ہیں۔ آپ نے 3 بار غزوہ شروع ہوا، یعنی جب حضور نے اعلان فرمایا تب بھی آپ مال لے کر آئے،
جب نکلنے لگے تب بھی، اور درمیان میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کئی اونٹ پیش کیے جس پر دینار لادے ہوئے تھے، اور وہ سونے کے بہت بڑے بڑے جو اس وقت کی اینٹ نما چیزیں تھیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ بہرحال حضور کے تمام صحابہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر بے مثال قربانی پیش کی ہے۔ حضرت بتائیے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران کس حکمت عملی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا؟ حکمت عملی کیا تھی؟ سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہمارے مطالعہ میں ہے، جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، سب سے بڑی حکمت عملی یہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو حکم فرما دیا کہ آ جاؤ۔ ویسے تو جنگ کے موقع پر مخصوص لوگوں کو حکم ہوتا تھا، یہ وہ موقع تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے لوگ آ جاؤ، سب کے لیے حکم ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں، آج سب کو جنگ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم از کم بھی 30,000 ہو گئی تھی۔ تو جب اتنے زیادہ مسلمان انہوں نے دیکھے کفار نے، تو بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جنگ کے لیے آئے ہی نہیں کتنے دنوں تک۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو تبوک ہے یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1100 کلومیٹر یا 1100 اور کچھ کلومیٹر، 1120 کہہ لیں آپ کلومیٹر، یہ مدینہ منورہ سے دور مقام جگہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے، جس طرح ہمارے لوگ آج کل رمضان المبارک میں بہت زیادہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو غزوہ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں انہیں اگر موقع ملے تو وہ لازمی اس مقام تک جائیں جسے جہاں پر غزوہ تبوک ہو۔ زبردست ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت صحابہ کرام نے قربانی اور کردار کس طرح نمایاں اپنا ادا کیا؟ صحابہ کرام نے جی، صحابہ کرام نے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جان سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے جان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی جان بھی پیش کر دی۔ زبردست۔ یہ غزوہ مسلمانوں کی تاریخ میں کس لحاظ سے اہم ہے، اور ہمیں آج اس غزوہ سے کیا سبق ملتا ہے، کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں غزوہ تبوک سے؟ غزوہ تبوک سے آپ یہ دیکھیں، جس طرح آج بھی اس دور میں مسلمان خوف زدہ ہے کہ فلاں ملک جو ہے وہ سپر پاور ہے، مسلمان جو ہے جی ہم اتنے دیکھیں جی ہم لوگ اتنے پاور میں نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی فی الحال جو حالات چل رہے ہیں، ایران کی جنگ چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں پہلے یہی تھا فلسطین آپ کے سامنے لٹ گیا، افغانستان آپ کے سامنے لٹ گیا، شام آپ کے سامنے لٹ گیا، اب ایران کی باری تھی، تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا، اور کفار بھی یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں یہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے ابھی ایران کو تباہ کرنا ہے، اس کے بعد اگلی کسی مسلمانوں کے ملک کی باری آئے گی۔ لیکن ایران ہم انہیں بحیثیت مسلک انہیں سپورٹ نہیں کر رہے، بحیثیت مسلمان ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے اس سے پہلے عراق کی بھی ہم نے سپورٹ کی ہے تو وہ مسلک کی بیس پر فقط نہ تھا، اس لیے کہ وہ جو صدر اپنا عراق ہے وہ اسلامی ملک ہے، اور ایران کی بھی جو ہم اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں وہ بحیثیت مسلک صرف نہیں ہے بلکہ بحیثیت مسلمان، وہ اسلامی ملک ہے، ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہم کمزور ہیں، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا قیامت تک کے لیے لوگوں کو میسج دے دیا، لوگوں کی رہنمائی فرما دی کہ جب بھی مسلمان جذبے کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے، وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پاور کم ہے، وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ساز و سامان کم ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جذبہ جہاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ وہ نکل پڑیں، اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا۔ زبردست ہو گیا حضرت، آج کا بڑا خوبصورت ٹاپک تھا غزوہ تبوک، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بھی سمجھایا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور غزوہ تبوک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غزوہ تھی، یہ بھی آج ہمیں سیکھنے کو ملا، اور بھی بہت ساری باتیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ تک جائے گی تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، جاننے کو، سننے کو ملے گا۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، انسٹاگرام اکاؤنٹ کو لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔